اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سامعین و ناظرین، سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیبی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ ہمیں امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کے سلسلے میں آپ سے بات چیت ہو رہی تھی۔ ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ دیکھیں، لائف جو ہے نا وہ بہت بڑی نہیں ہے، لائف سپین جو ہے وہ چھوٹا ہے۔ ویسے تو ہم 100 سال تک بھی اگر زندہ سلامت رکھے اللہ تعالیٰ تو رہ سکتے ہیں، 70 سال تک بھی، 80 سال تک بھی، لیکن وہ ہمارے جو ورکنگ کنڈیشن ہوگی نا وہ تو نہیں ہوگی نا اتنا زیادہ سے زیادہ 60-65 سال تک ایک انسان بہت اچھی سی زندگی گزار سکتا ہے، وہ کام کر سکتا ہے، وہ سوچ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو یہ جو تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ یہ سمجھ لیں کہ پیدائش سے لے کے 19-20 سال تک تو ہم ویسے ہی مطلب اپنے ماں باپ کے سر کے اوپر ہوتے ہیں اور انہی کے اس میں انڈر میں ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد رہ گیا 40 سال رہ گئے، اس میں شادی بھی کرنی ہے، اس میں اولاد بھی ہونی ہے، اس میں اولاد کی تربیت بھی کرنی ہے، اس میں بچوں کو تعلیم بھی دلانی ہے، اس میں بچوں کی شادیاں بھی کرنی ہیں، اس کے اندر جو ان کے بچے ہیں ان کی بھی جو ہے نا اگر آپ ہیلپ کریں تو یہ تھوڑا ٹائم ہے تو اب اس کو کتنی اچھی طرح سے ہم گزار سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ سارے کام کرنے، اور اس سارے کام میں بے انتہا اجر و ثواب ہے اگر ہم سوچ سمجھ کے اس کو طریقے سے کرنا شروع کریں۔ یعنی ہمارے پلاننگ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ جو زندگی ہے، یعنی کہ اتنے 40 سال کی مثال کے طور پر ہم کیسے گزاریں، اس کو ہم کس طرح سے اپنے بچوں کو لے کے چلیں۔ شادی بھی کرنی ہے، پھر بچے، پھر بچوں کی تربیت، پھر بچوں کی شادی، یہ چالیے تو اگر ہم اس کو 10 سال میں بھی ڈیوائڈ کریں نا تو پھر جو ہے نا ہم اس کو صحیح طریقے، صحیح ٹائم کے اوپر اپنے بچوں کی شادیاں کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں نا۔ تو اس کے بارے میں ضرور سوچیے۔ پلاننگ آپ کی ہوگی، مدد اللہ کی ہوگی، دعائیں جہاردہ معصومین کی ہوں گی۔ آپ اپنے راستے کو سیدھا رکھیں، آپ اللہ سے مدد مانگیں، جہاردہ معصومین سے کہیں وہ آپ کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں، اور پھر قدم آگے بڑھائیں۔ اور آپ دیکھیے گا کہ کتنے اچھے طریقے سے جس وقت آپ اس مقام کے اوپر کھڑے ہوں گے تو آپ کے بچوں کی بھی شادیاں ہو چکی ہوں گی، آپ اپنے بچوں کے بچوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، ان کی بھی ہیلپ کر رہے ہوں گے، تو اتنے اچھے طریقے سے یہ وقت جو ہے نا آپ کا گزر جائے گا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ راہ میں کوئی مشکل نہیں آئے گی، مشکل آتی ہے لیکن اللہ ہے مدد کرنے کے لیے آپ کی، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ معصومین السلام اگر آپ اس راہ پہ ہیں تو آپ کے لیے دعا کریں گے۔ تو کیوں آپ، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیں لڑکے ہوتے ہیں، لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، اب لڑکیوں کی شادی کے انتظار میں لڑکوں کی شادی کو دیر کر دی جاتی ہے۔ وہ بھی تو انسان ہیں، ان کے بھی جذبات ہیں، ان کے بھی احساسات ہیں۔ ہم کیوں یہ سوچیں کہ جب تک ہماری لڑکی کی شادی نہیں ہوگی اس وقت تک ہم لڑکے کی شادی نہیں کریں گے؟ خدا نہ خواستہ اگر ان کے ذہن اور روح میں کوئی مسائل پیدا ہو گئے یا جسمانی طور پہ کوئی مسائل، پھر ہم کیا کریں گے؟ ہر ایک کی اپنی قسمت ہے، ہر ایک کا اپنا ٹائم ہے، ہر ایک کے رشتے آنے کا بھی ایک ٹائم ہے، کفو ملنے کا بھی ایک ٹائم ہے۔ آپ ایک کے لیے دوسرے کو نہیں روکیں، یہ ایک گناہ ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ آپ کا فریضہ ہے، قرآن یہی کہتا ہے اپنے جوانوں کی شادی کر دیا کرو، تو وہ مدد بھی کرے گا۔ آپ کیوں کسی کے لیے کسی کو روکیں کہ لڑکے کو لوگ روکیں کہ ابھی لڑکی کی شادی نہیں ہوئی ہے اس کے لیے رشتہ نہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کے 2 بیٹے اور 4 بیٹی ہیں تو وہ 4 بیٹیوں کے لیے بیٹھا رہے گا کہ جب اس کے رشتے آئے ان کے، چلو 3 کی تو ہو جائے شادی، 1 کا دیکھا جائے گا۔ نہیں، ایسے نہیں کریں۔ جس کا جو ٹائم آئے اس کی آپ شادی کریں، ان کی مدد کریں، ان کی ہیلپ کریں، تعلیم میں مدد کریں، ان کی قناعت کے ساتھ ساری چیزیں، سادگی کے ساتھ ساری چیزیں کریں۔ اور آپ دیکھیں جب
اگر بعض دفعہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ لڑکوں کی شادی ہو جاتی ہے تو لڑکوں کی سسرال جو ہے وہیں سے یعنی بہو کے میکے سے اگر حالات اچھے ہیں تو لڑکیوں کے لیے رشتے آ جاتے ہیں تو ان کی شادی ہو جاتی ہے. یہ فیملیز بڑھتی ہیں تو چانسز بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ یہ اچھی چیزیں سوچا کریں, اچھے پلان بنایا کریں, اللہ سے مدد طلب کریں تو بہترین انشاءاللہ زندگی گزرے گی اور کامیاب و کامران اس دنیا سے واپس جائیں گے اور اپنے رب کے حضور میں بھی سرخرو ہوں گے کہ اس نے جو کام ہمیں سونپا تھا ہم ایسے نہیں چھوڑ کے آ گئے کہ اب 30 سال تک 35-40 سال تک ہم لڑکیاں ڈھونڈ رہے ہیں. بس ختم ہو گیا معاملہ, بیچارے لڑکے تو بالکل ختم. مطلب کب تک وہ, اور اتنے 30-35 سال تک پھر لڑکیوں کا جو مقصد ہے زندگی کا, جیسے ان کی اولاد ہو, اس کی پرورش کریں, پالیں, تو انسان جھنجلا جاتا ہے, ختم اس کے کس طرح وہ ایک وقت ہوتا ہے ہر چیز کا اور اس میں انسان خوش دلی سے ہر کچھ کر رہا ہوتا ہے. اب وہ خوش دلی ختم ہو گئی, اس کے بعد پھر اگر کوئی لڑکی ملی بھی پتہ نہیں صحیح ملے نہ ملے, کف ہو نہ ہو, اخلاق اچھا ہو, 10 چیزیں ہوتی ہیں. تو اس لیے ایسے وقت پہ کریں کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی مدد کر سکیں, آپ ان کی مدد کر سکیں, آپ کو بھی جو آپ نے باغ لگایا ہے اس کے پھل دیکھ سکیں آپ. تو اس کے لیے آپ بہت بہت سوچیں اور کبھی بھی ایک کو دوسرے کے اس پہ نہیں ٹالیں. اچھا, اب ہم جو اصل مسئلہ تھا کہ مشکل شادی کے سلسلے میں جوانوں اور نوجوانوں کے سامنے ایک مشکل یعنی شریک حیات کا انتخاب, یعنی یہ لڑکا اور لڑکی نہیں جانتے کہ کس معیار اور صفات اور خصوصیات کے مالک سے شادی کریں. یہ مشکل بے شک حقیقی ہے اور اہمیت کی حامل ہے, اس کی تردید بھی نہیں کی جا سکتی. یہ ایسا اہم مسئلہ ہے کہ سارے جوانوں اور نوجوانوں کو درپیش ہے, جیسے کہ ہم نے بتا دیا تھا آپ کو پہلے. تو آپ ہم جوانوں سے مخاطب ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں, ہم اس موضوع پر سیر حاصل بحث کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ مشکل کو کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے. اب دیکھیے, اولاد پر والدین کی اطاعت واجب ہے, یہ خدا کے اہم واجبات میں سے ہے. ماں باپ کو تکلیف و رنج پہنچانا, نافرمانی کرنا اور اطاعت نہ کرنا حرام ہے, جو کہ بہت بڑا گناہ ہے. ماں باپ کے تجربات کا دامن وسیع ہے, وہ اپنی اولاد کے فلاح اور بہتری چاہتے ہیں. وہ جو کچھ بھی بچوں کے لیے انجام دیتے ہیں, سوچتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں, اس کا محرک یہی فلاح اور بہتری ہوتی ہے اور بے پناہ محبت ہوتی ہے, جس کی وجہ سے وہ اپنے اولاد کے لیے اچھے سے اچھا کرنا چاہتے ہیں. اولاد کے لیے دنیا میں والدین سے بڑھ کر کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا. جوان لڑکیوں اور لڑکوں پر واجب ہے کہ وہ والدین کی خیر خواہی اور ان کے ثواب دید کو مد نظر رکھیں اور ان کے تجربات سے فائدہ حاصل کریں. ممکن ہے جو چیز والدین پتھر کے اندر دیکھ رہے ہوں اسے جوان اولاد آئینے کے اندر بھی نہ دیکھ سکے. یہ چیزیں اپنی جگہ مسلم ہیں, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض والدین اور بزرگ افراد ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو یا تو اپنی چودراہٹ و تکبر کی بنا پر یا نادانی کی وجہ سے اپنے نوجوانوں کی جڑ پر آرا چلاتے ہیں. یعنی ایک پربہار درخت ہے لیکن اپنی ناسمجھی کی وجہ سے, اپنا لیٹ کرنا یا اپنے تکبر کی وجہ سے کہ نہیں یہ ہمارے معیار کا نہیں ہے, وہ خود ہی اس پربہار درخت کو کاٹنے کے لیے چلتے ہیں اور شرع اور عقل کے خلاف, سراسر خلاف بہانوں, ہٹ دھرمی اور اپنے اختیارات سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے اولاد کی راہ میں مشکلات کھڑی کرتے ہیں اور ان کی پریشانیوں کے اسباب فراہم کرتے ہیں. ایسے ہی لوگ شریک حیات کے انتخاب میں بھی جوانوں اور نوجوانوں کے لیے بہت سی مشکلات ایجاد کرتے ہیں اور کبھی تو انہیں ایک مدت کے لیے پریشانیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں.
مثال کے طور پر اپنے غلط نظریات وہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں پر ٹھونس دیتے ہیں اور انہیں لڑکے اور لڑکی سے شادی کرنے پر مجبور کرتے ہیں جسے خود ماں باپ نے پسند کیا ہے، خواہ اسے اولاد پسند کرے یا نہ کرے۔ ماں باپ پیام دینے والوں کو اپنے افکار و نظریات پر تولتے ہیں، لڑکی کو اس کی شکل، صورت، اس کے ویٹ کے اوپر تولتے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اخلاق، عادات، تمیز، تہذیب، صفائی، شائستگی پہ لڑکے کو دیکھتے ہیں۔ جس کو چاہتے ہیں ٹھکرا دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں اس کے اوپر بہانے بناتے ہیں۔ جب ان کے بیٹے کے لیے کسی شائستہ لڑکی کا رشتہ پیش کیا جاتا ہے تو بیجا مطالبات، دیکھیں یہ سب نہیں کرتے لیکن یہ ہم ایک عام بات کر رہے ہیں، ہر کوئی اس کو اپنے اوپر نہ لے، بیجا مطالبات اور مختلف بہانوں سے شادی میں رخنہ اندازی کرتے ہیں۔ بعض دفعہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ خاندان ہمارے معیار کا نہیں ہے۔ بھئی آپ لڑکی کو دیکھیں نا، اگر وہ کفو ہے، اس کی ایج بہت صحیح سیم ہے تقریباً، اور اس کا تعلیم اچھی ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ خاندان نیک اور شریف ہے۔ یہ نہ دیکھیں کہ دولت اور پیسے میں ہر چیز کو نہیں ناپیں، یہ نہیں دیکھیں کہ وہ جو ہے نا اس کے پاس کتنا پیسہ، ہمارے پاس تو بہت پیسہ ہے، ہم تو یوں کریں گے شادی، وہ کیا جہیز دیں گے، یہ وہ اس قسم کی باتیں جو ہے نا شادی میں رخنہ اندازی ڈالنی ہوتی ہے۔ افسوسناک واقعہ ایک بتائیں کہ آپ کو، کہ ایک دفعہ ایک عالم دین جو ہے نا تبلیغ کے سلسلے میں کہیں گئے، تو جس خاندان کے وہ مہمان تھے، ایک روز ان سے زندگی کے مسائل پر، اسی طرح شادی پر بات چیت ہوگی، یہاں تک کہ ان کے لڑکے اور لڑکیوں کی شادی کے بارے میں بات کی گئی۔ تو ان کی ایک 23 سالہ جوان لڑکی کے متعلق پتہ چلا کہ ان کی شادی ابھی نہیں کی ہے۔ کہنے لگے ابھی قسمت ہی نہیں لڑی، کوئی رشتہ ہی صحیح نہیں آیا۔ میں نے کہا اس کے، تو انہوں نے کہا کہ اس کے کیا معنی؟ بھئی لڑکیوں کے رشتے تو ضروری آتے ہیں نا، ایسا تو نہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے جوڑے بنا کے بھیجا، تو ایسا تو نہیں ہے کہ رشتہ نہیں آیا۔ کہنے لگی ابھی کسی ایسی لڑکی کی طرف سے پیام نہیں آیا جس کو ہم پسند کرتے ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا لڑکی بھی پسند نہیں کرتی ہے ان کو؟ آپ تو پسند نہیں کرتے، کیا لڑکی بھی پسند نہیں کرتی؟ تو وہ ابھی کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ دوسرے کمرے سے لڑکی روتی ہوئی آئی اور کہنے لگی قبلہ حقیقت یہ نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ ابھی تک میرے لیے کئی مناسب اور اچھے لڑکوں کی طرف سے پیغام آئے ہیں، لیکن میرے ماں باپ اور بھائی نے انہیں ٹھکرا دیا اور مجھ سے مشورہ تک نہیں کیا۔ مجھے اس کی بعد میں اطلاع ملی، اور یہ ایک بہت ہی عام سی بات ہے، بہت، ہمارے جیسے ملکوں میں تو یہ بہت عام بات ہے۔ اگر ہم کینیڈا، امریکہ وغیرہ میں رہتے ہیں تو بات دوسری ہے کہ فوراً ہی پتہ چل جاتا ہے، لیکن ہمارے جیسے ملکوں میں، ہمارے جیسے چھوٹے شہروں میں، گاؤں میں تو بچیوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس قسم کا ان کے لیے رشتہ آیا ہے، یہ کیا، اتنا چھپایا جاتا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ لڑکی نے ان لڑکوں کے نام شمار کرائے جن کی طرف سے پیغام آئے تھے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک کو میں بھی جانتا تھا، وہ انتہائی شریف اور نیک سرشت لڑکا تھا، تو میں نے لڑکی کے والدین سے کہا کہ خواستگاروں میں ایک کو میں بھی جانتا ہوں، وہ تو بہت ہی نہایت شریف اور مناسب لڑکا ہے، آپ نے اس کا پیغام کیوں رد کر دیا، اور آپ نے لڑکی سے کیوں مشورہ نہیں کیا؟ میری باتوں سے، وہ کہتے ہیں میری باتوں سے ان کا سر جھک گیا اور کہنے لگے آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن قسمت میں نہیں تھا، مجھے بہت افسوس ہوا۔ وہ کہتے ہیں لیکن اب کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے کہ اس لڑکی کی شادی ہو گئی تھی، لڑکی بھی نفسیاتی اور اعصابی مرض میں مبتلا ہو گئی تھی اور جوانی کی اکثر خصوصیات ختم ہو چکی تھیں۔ اب اس شریف اور نیک لڑکے جیسے رشتے اس کے لیے نہیں آتے تھے کہ عمر زیادہ ہو گئی، مرض میں بھی مبتلا ہو گئی، اور وہ کشش اور خصوصیت جو ہوتی ہیں وہ چیزیں ختم ہو گئی تھیں۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے جو نوجوان لڑکے اور لڑکیوں پر کیا جاتا ہے۔